سوال ہے، اگر کوئی غیر مسلم یا شیعہ افطاری کی دعوت دے تو کیا قبول کر سکتے ہیں؟ جہاں تک دعوت کا مسئلہ ہے، دعوت قبول کرنے کا، اگر مسلمان کی طرف سے ہو تب تو حق ہے، اس کا مسلمان کا حق ہے، آپ چاہے صوم کی حالت میں ہوں اور چاہے صوم سے خالی ہوں، قبول کرنا، دعوت قبول کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ آپ اگر کھانا نہ کھائیں تو دعا کریں، وہاں جائیں اور کہیں بھائی میری پرہیز ہے یا میں صوم کی حالت میں ہوں، یا کوئی بھی چیز بتا کر کے، کھانا بھلے نہ کھائیں لیکن آپ کی دعوت میں نے قبول کی اور اللہ تعالیٰ برکت دے، آپ اس کے لیے دعا کریں، یہ چیز ہے۔ دعوت قبول کرنے کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی بھی دعوت قبول فرمائی ہے، غیروں کی بھی دعوت آپ نے قبول فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی خیبر کی جنگ کے موقع پر، اور اس نے اس گوشت میں زہر بھی ملا دیا تھا، اور آپ کھانے جا رہے تھے کہ گوشت نے آپ کو خبر دے دی کہ اللہ کے نبی مجھ میں زہر ہے، تو آپ نے پھر اس کو نہیں کھایا اور آپ کے صحابہ نے کھا لیا تھا۔ ایک صحابی جو ہے اس کی وجہ سے شہید بھی ہو گئے، ان کی وفات بھی ہو گئی اس زہر کی وجہ سے۔ تو آپ نے غیر مسلم کی دعوت قبول کی ہے، اس لحاظ سے غیر مسلموں کی دعوت بھی قبول کی جا سکتی ہے۔ اب کھانا نہ کھانا آپ کا اختیار ہے، آپ کہیں کہ ہم نے دعوت قبول کی، سوائے اس کے کہ کوئی ان کے دین کا موقع ہو، تہوار کا موقع ہو، جس میں دعوت قبول کرنے کا مطلب ان کے دین کی تائید ہے۔ ہم ان کے دین کی کسی طرح تائید نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا دین باطل پر ہے، اس لیے ہم ان کے دین کی تائید نہیں کر سکتے۔ لیکن باقی انسانی معاملات میں بیٹا پیدا ہوا، شادی ہوئی، یا اور کوئی اسے دنیاوی ترقی ملی، یا اس نے مکان بنایا، دکان بنایا، وغیرہ وغیرہ ایسے حالات ہیں، تو تالیف قلب کر کے وہاں جا کے آپ کو اسلام کی بات بھی بیان کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں جائیں، اور میرے بھائی دعوت کا مزاج اگر آپ رکھیں تو بہت سارے مسائل میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچ کے رکھیں کہ کیسے یہ بندہ بھی، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا، کیسے یہ بھی کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اللہ کی توحید کو مان لے اور غیروں کی عبادت چھوڑ دے۔ اگر یہ جذبہ ہوگا تو ہم کسی طرح سے ان سے بجائے دوری بنانے کے، ایک دکاندار گراہک سے دوری بناتا ہے، ایک قربت بناتا ہے، تو ہمارے پاس ایک مال ہے، بہت قیمتی مال، اسلام، جو ہر شخص کو پہنچانا ہے۔ ہر شخص جو اسلام میں نہیں ہے وہ ہمارا گراہک ہے، ہمارا مدعو ہے۔ اس حساب سے ہمیں سوچنا چاہیے، سوائے اس کے جو ظالم ہو، جو اسلام کے خلاف وہ اپنی دعوت پھیلا رہا ہے، ان کے وہ حالات ہیں، وہ چند لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت کم ہوتے ہیں، اکثریت عام لوگوں کی ہوتی ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ وہ اسلام سے قریب آئیں، اسلام کے تعلق سے غلط فہمی دور ہو، اسلام کے تعلق سے جو بھی بدگمانیاں ہیں اس کو ہم ختم کیا جا سکے۔ یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم کیسے انہیں مسلمان بنائیں۔ تو اس لیے جو بھی ہے، چاہے وہ اہل بدعت ہوں اور چاہے وہ اہل کفر و شرک ہوں، جو بھی ہوں، ہر ایک کے ساتھ عام معاملات جو ہے بہتر ہوں گے، سوائے ایک حالت کے، جب آپ کو یہ اندازہ لگے کہ اس کا بائیکاٹ کرنے سے یہ سدھر جائے گا۔ عام مسلمان بھی، ایک مسلمان نے آپ کی دعوت لی اور آپ کو کوئی چیز اس کی بری لگتی ہے جو کہ اسلام کے خلاف ہے، آپ کہیں بھائی آپ کی دعوت نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ فلاں چیز آپ سدھار لوگے تو کھاؤں گا، یہ شریعت کا حصہ ہے، علماء نے اس کو اس حدیث سے مستنبط کیا ہے جو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ سب نے سنی ہوگی کہ غزوہ تبوک میں وہ پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کو حکم دیا کہ ان سے بات چیت بند کر دیا جائے، تو ان کا بائیکاٹ کیا گیا، اور انہوں نے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، قرآن پاک میں ان کی توبہ کے تعلق سے آیات نازل ہوئیں۔ تو اسی سے علماء نے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ جو شخص جو ہے اس کے سدھرنے کی امید ہو تو اسے سدھارا جائے، اور چنانچہ ہمارے علماء نے اس طرح ہندوستان میں بہت کیا۔ پہلے ہندوستان میں مسلمانوں میں دھوتی پہننے کا رواج بہت تھا، دھوتی، یہ مسلمانوں نے اصلاح کیا، ہندوستان والوں کا لباس تھا کرتا اور دھوتی، مسلمانوں نے جا کے دھوتی کو پیجامے سے بدل دیا، کرتا اور پیجامہ کر دیا، تو یہ وہاں کے لباس میں مسلمانوں کا فضل ہے، مسلمانوں نے تبدیلی اصلاح کی ہے۔ تو بہت سارے جو زمیندار لوگ ہوتے تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ لوگ دھوتی ہی پہنا کرتے تھے، تو علماء
کو جب وہ دعوت لیتے تھے یا پانی دیتے تھے، علماء کہتے تمہارے گھر ہم پانی نہیں پئیں گے، نہ تمہاری دعوت کھائیں گے جب تک تم دھوتی کو پیجامے سے تبدیل نہیں کرو گے۔ تو لوگوں نے تبدیل کیا۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیں کسی بھی شخص کے اندر کسی مسلمان کو آپ اصلاح پہ لا سکتے ہیں تو اس وقت آپ کھانا دعوت چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر گئے، غالباً احد کا موقع ہے، ایک شخص جو کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ آیا جنگ میں شریک ہونے کے لیے صرف اس لیے کہ وہ مدینہ کا ہے، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی لے چلیے۔ اللہ کے نبی نہیں کہا کیونکہ نبی تو مانتا نہیں تھا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بھی جنگ میں اجازت دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تاکہ یہ مسلمان ہو جائے، آپ نے فرمایا لا نستعین بمشرک، ہم شرک والوں سے مدد نہیں لیتے، جاؤ تم شرک پہ ہو نا، توحید پہ آ جاؤ، ہمارے ساتھ چلو۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو انداز، جبکہ آپ نے مشرکوں سے مدد لی ہے، جب آپ ہجرت آپ نے کی، سفر ہجرت میں راستہ بتانے والا کون تھا؟ مشرک تھا، اس کے علاوہ بھی ایسے حالات آئے ہیں، تو اس لیے مشرکوں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ لیکن کبھی آپ کو ایسا لگے کہ اگر میں کہہ دوں گا کہ نہیں تم شرک پہ ہو تو میرے ساتھ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو توحید پہ آ جائے گا، تو اس وقت بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے حالات کا ہمیں اندازہ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں معاملہ کرنا چاہیے۔ ہر ایک میں اسلام کی مصلحت، دین کی مصلحت، اللہ سے قریب کرنے کی مصلحت، اللہ کے دین پہ چلانے کی مصلحت سب سے آگے ہونا چاہیے۔